امام حسن مجتبیٰ کی ذات جو اعلیٰ مقام، اوج، کمال، مرتبے اور مقام و منصب کی ایسی متحمل ذات ہے کہ جن کا تذکرہ فضائل اور کرامات درج کرنے والے یقیناً درج کرنے سے قاصر ہیں۔ تاریخ کے اوراق بھر گئے اور قلم بند کرنے والوں کے ہاتھوں کی انگلیاں تھک گئیں، لیکن جناب امام حسن مجتبیٰ کے فضائل یقیناً نہ گنے جا سکتے ہیں نہ شمار کیے جا سکتے ہیں۔ آپ سبط رسول یعنی وہ کہ جو دامن رسول مبین سے مخطوط النسل کا دھبہ ہٹانے والے ہیں، اور سیرت رسول کا ایک ایسا اعلیٰ نمونہ کہ جسے دیکھ کر شبہ ہوتا ہے کہ یہ شبیہ پیغمبر ہے یا حقیقت نبوی ہے اور حقیقت محمدی ہے۔ آپ ایک مرتبہ فصاحت اور بلاغت سے بھرپور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کو روکنا چاہا اور بات کرتے کرتے امام کو ٹوکا اور ٹوک کے کہتا ہے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں اور کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بارے میں دنیا میں کتنی بری بری باتیں مشہور ہیں، لوگ آپ کے بارے میں کیسے کیسے خیالات رکھتے ہیں۔ پہلے آپ اپنے آپ کو بہتر کیجئے، پہلے آپ اپنی اصلاح کیجئے اور پھر دوسروں کی باری آئے گی۔ ابھی امام نے ان کلمات کو سنا، کلمات کا سننا تھا، تمام تر موجود اصحاب نے اپنی اپنی تلواروں کو نکالا، امام نے اشارہ کیا اور سب سے کہا کہ تلواروں کو نیچے رکھیں۔ امام اٹھے اور اس کے قریب گئے اور قریب جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ خائف ہوا، اسے محسوس ہوتا تھا کہ ابھی شاید امام جان لے لیں۔ امام نے اپنے زبان کو حرکت دی اور لسان اللہ زبان سے کہنے لگے، اے شخص اگر بھوکے ہو تو تمہیں سیر کر دوں، اگر سواری نہیں ہے تو اے میرے مومن بھائی میری سواری لے جاؤ، اگر گھر نہیں رکھتے تو اے بندہ خدا مجھے کہو میں تمہیں گھر فراہم کروں گا، اگر نادار ہو تو تمہیں اس قدر عطا کروں کہ کبھی محتاج نہ رہو، اگر کسی چیز کی تمنا رکھتے ہو تو تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ کبھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر بیمار ہو تو ایسی شفا یابی تمہیں عطا کروں گا کہ جس کے بعد کوئی بیماری نہیں ہے، اگر کوئی چیز مانگنا چاہتے ہو تو ایسے تمہیں عطا کروں گا کہ اس کے بعد تمہاری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہ جائے گی۔ یہ سننا تھا، خاموش ہو گیا، امام کے قدموں میں گرا اور قدموں میں گر کر کہتا ہے مولا مجھے اپنا غلام بنا لیجئے، یقیناً آپ تو اخلاق نبوی کا سب سے اعلیٰ اور اہم ترین اور بلند ترین نمونہ ہے، میں نے آج تک رسول مبین صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن آپ کو دیکھ کر معلوم ہوا کہ وہ کون تھا جو طائف والوں کے پتھر کھا کر بھی دعا دیا کرتا تھا، وہ کون تھا کہ جو تکلیف و عذاب برداشت کر کے بھی ہر شخص کے لیے ہدایت کی دعا کیا کرتا تھا، یقیناً آپ ہی وہ ہیں جو رسول مبین کی بہترین شبیہ ہیں۔ یہ سننا تھا، اسی محفل میں بیٹھا ہوا شخص اپنی زبان سے بڑبڑانے لگا اور امام کے حسب نسب پہ الٹی باتیں کرنے لگا، لغو بکنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ تو بنو ہاشم کی سحر انگیزی ہے اور یہ آپ کی کلام اور بلاغت کا کمال ہے اور یہ طلسماتی اور جادوئی گفتگو کا اثر ہے کہ جس کی وجہ سے ہر کوئی آپ کی بات مانتا ہے، ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابھی امام نے اپنے حسب نسب پر اپنی ماں تک بات کو سننا تھا، امام کی آنکھوں میں غیظ آیا، غیظ سے بھری ہوئی آنکھوں نے امام حسن مجتبیٰ نے جوں ہی اس شخص کی جانب دیکھا، امام نے اسے دیکھا اور دیکھ کے کہا، اے عورت شرم نہیں آتی، مردوں کی محفل میں بیٹھی ہے، جا اٹھ کھڑی ہو اور گھر جا کر اپنے کام دیکھ۔ روایات کہتی ہے کہ جوں ہی امام حسن مجتبیٰ کی زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا، اصدق القائلین امام کی ذات نے جوں ہی اس جملے کو اپنی زبان سے جاری کیا، زبان سے جاری ہونا تھا، لوگوں نے دیکھا کہ مکمل طور پہ ماحول بدل گیا، اس شخص کی داڑھی گر گئی اور اس کی جنس تبدیل ہو گئی اور اسی وقت وہ عورت کے لبادے میں چلا گیا اور اسی وقت وہ عورت کی شکل میں آ گیا۔ جوں ہی اس نے اپنے آپ کو دیکھا، ارد گرد دیکھا، لوگ اس پر حیران ہونے لگے، اش اش کرنے لگے اور اللہ اکبر کہنے لگے، یہ اس جگہ سے بھاگا اور بھاگ کر اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گیا، بہت دنوں تک روتا رہا اور حیران رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کن فیکون کہہ کر کسی کی جنس تبدیل کرنے پہ قدرت رکھتا ہو۔ اسے یقین نہ آیا، پورے سال روتا رہا اور اپنی بیوی سے فریاد کرتا رہا، میں کروں تو کیا کروں۔ اس کی بیوی رو دو کے کہنے لگی کہ جو اس بات پہ قدرت رکھتا ہو کہ تیری جنس تبدیل کر دے، یقیناً وہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، اگر وہ چاہیں تو تجھے معاف کر دیں گے۔ یہ گئی اور امام کی خدمت میں جا کے زارو قطار رونے لگی اور رو کے معافی مانگ کے کہتی ہے، مولا وہ میرا گھر کا واحد کفیل تھا، مولا میرے بچے بھوکے ہیں، وہ رو رہے ہیں، مولا اسے معاف کر دیجئے اور اس کی جنس واپس لوٹا دیجئے۔ امام نے اسے بہت سا مال و اسباب لے کے لوٹایا اور اسے دعا دی کہ خدا کرے وہ واپس اپنی اصلیت پہ پلٹ جائے، اور روایات کہتی کہ جب وہ عورت واپس گئی تو اس کا مرد واقعتاً مرد کی شکل میں آ چکا تھا اور اس نے اپنی جنس تبدیل کر لی تھی۔ ان واقعات میں کوئی شبہ یا کوئی گنجائش یا کوئی کسی طرح کا شک و تردد نہیں کرنا چاہیے، یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنا امر الہی سونپا ہے۔